مولا کائنات کی شان کیا ہے، آپ کس قدر انصاف والے، آپ عدل والے، انصاف والے، تقوی والے۔ مولا کائنات کا ایک غلام تھا، بڑا چہیتا غلام، اس پر بدقسمتی غالب آئی اور اس نے چوری کر لی۔ اب جب اس پر چوری کا معاملہ ثابت ہو گیا تو مولا کائنات نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ غلام بھی چہیتا تھا، بڑی محبت والا تھا، لیکن یہ اللہ کا قانون تھا۔ مولا کائنات نے اللہ کے قانون کو پورا کیا، اس غلام کا ہاتھ کاٹ دیا اور اپنی غلامی سے نکال دیا کہ اب تو میری غلامی میں رہنے کے قابل نہیں رہا۔ اب جب اس کا ہاتھ کاٹ دیا، ہاتھ کٹا ہوا لے کر جا رہا ہے، خون بہ رہا ہے۔ سلمان فارسی، یہ صحابی رسول ہے، انہوں نے جب مولا کائنات کے غلام کا ہاتھ کٹا دیکھا تو سمجھ گئے ہو نہ ہو اس نے چوری کی ہے۔ قریب آئے اور پوچھا، اے غلام تیرے ہاتھ کا کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے چوری کی اور امیر المؤمنین نے مجھ پر احسان کیا۔ جملے پر غور کریں آپ، میں نے چوری کی اور امیر المؤمنین نے مجھ پر احسان کیا کہ میرا ہاتھ کاٹ دیا اور مجھے آخرت کے عذاب سے بچا لیا۔ سلمان فارسی کو اس کا یہ جملہ بڑا پیارا لگا، مولا کائنات کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کرتے، امیر المؤمنین آپ کے غلام کا کیا ہوا؟ فرمایا کہ اے سلمان، اس نے چوری کی اور اللہ کا قانون ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، تو میں نے اللہ کے قانون کو پورا کیا، اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ تو سلمان فارسی نے کہا، امیر المؤمنین وہ تو آپ کی بڑی تعریفیں کر رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ امیر المؤمنین نے مجھ پر احسان کیا، میرا ہاتھ کاٹ کر مجھ پر احسان کیا کہ آخرت کے عذاب سے مجھے بچا لیا۔ اب امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اس غلام پر بڑا پیار آیا، فرمایا سلمان جاؤ اس کو بلا کر لاؤ۔ سلمان فارسی اس کے پاس گئے اور اس کو لے آئے۔ اب امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین مولا کائنات نے اس کا کٹا ہوا ہاتھ اس کے ہاتھ کے ساتھ جوڑا اور اپنا لواب دہن یعنی تھوک مبارک لگایا اور کوئی کپڑا اوپر لپیٹا اور پھونک ماری۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ اس کا ہاتھ درست ہو گیا۔ اب دیکھیں مولا کائنات نے اللہ کے قانون کو پورا کیا، اللہ کی بات مانی، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، تو اللہ کا حکم مانا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے تھوک کے اندر شفا پیدا کر دی، کیونکہ انہوں نے اللہ کا حکم مانا تھا نا۔ جو اللہ کی مانتے ہیں اللہ پھر ان کی مانتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی شان عطا فرماتا ہے۔ اور یہ پھونک اور تھوک، اس میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں مولا کائنات نے تھوک لگایا اپنا اور پھونک ماری۔ پھونک اور تھوک یہ کوئی ایسے نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی پھونک اور تھوک کے اندر بھی اثر پیدا کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں قرآن پاک کا واقعہ ہے، قرآن پاک کا، کہ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو پھونک ماری اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ قرآن کا واقعہ یہ پھونک کے اندر اتنا اثر ہوتا ہے کہ جبرائیل نے بی بی مریم کے پھونک ماری تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ تو پھونک مارنے سے بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی پھونک میں اس قدر اثر پیدا کر دیتا ہے۔ اور یہ سارا کرنا حقیقت میں اللہ کا ہوتا ہے، لیکن شان اس بندے کو مل جاتی ہے۔ حقیقت میں کارساز اللہ ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو شان عطا فرماتا ہے کہ مولا کائنات کے تھوک کے اندر اس قدر اثر پیدا کر دیا کہ کٹا ہوا ہاتھ جو تھا وہ درست ہو گیا۔ تو یہ مولا کائنات کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس قدر شان سے نوازا،
اور پیارے آقا کیا فرماتے ہیں کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ شان کون بیان فرما رہے؟ اللہ کے پیارے محبوب اپنی زبان مبارک سے مولا کائنات کی شان کو بیان فرما رہے. جس کی شان کو اللہ کا محبوب بیان کرے اس کی شان ہم کیا بیان کریں گے؟ حضرت مولا کائنات کی شان وراء الورا ہے، بہت بڑی شان والے. یہ تو مولا کائنات ہے نا، آپ کی اولاد کی بڑی شان ہے. امام جعفر صادق سب کہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب بھی کسی صحابی تابعی کا نام آئے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چاہیے. تو امام جعفر صادق اسی مہینے کی 15 تاریخ کو آپ کا یوم وصال ہے. امام جعفر صادق یہ مولا کائنات کے پوتے ہیں، امام حسین کی اولاد میں سے ہیں. ان کی کیا شان ہے اور کس قدر تقوی والے، کس قدر خوف خدا والے، کس قدر زیادہ تلاوت کرنے والے تھے. ان کا ایک دو واقعہ سنتے ہیں. ایک مرتبہ آپ غلاموں کے اندر تشریف فرما ہے، آپ کے مریدین بیٹھے ہوئے ہیں، غلام بیٹھے ہوئے اور آپ بیان فرما رہے ہیں. دوران بیان آپ پر نہ خوف خدا طاری ہو گیا، آپ نے رونا شروع کر دیا. دوران بیان اب لوگ بیان سننے کے لیے آئے، آپ رو رہے ہیں. آپ نے رونا شروع کر دیا اور فرمایا کہ اے لوگوں جو تم بیٹھے ہوئے، سب لوگوں سے مخاطب ہوئے. فرمایا اے لوگوں میرے ساتھ وعدہ کرو، میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم میں سے جو بھی بخشا جائے بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کرے گا. دیکھو کس قدر بڑا مقام ہے اور عاجزی دیکھیں. عوام سے فرما رہے کہ اے لوگوں میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم میں سے جو بھی بخشا جائے بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں میری بخشش کی سفارش کرے گا. اب سارے مجمع نے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگے علی جا آپ اس قدر بلند مقام والے، آپ آل رسول پیارے آقا کی اولاد، آپ کے صدقے میں تو لاکھوں لوگ بخشے جائیں گے. ہم کون ہوتے ہیں آپ کی سفارش کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں آپ کو بخشوانے والے؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں اے لوگوں میرے ساتھ وعدہ کرو کہ اگر تم میں سے کوئی بخشا گیا تو میری سفارش کرے گا. اب لوگوں نے کہا حضور پھر یوں کرتے ہیں کہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو بھی بخشا گیا تو بروز قیامت ہمیں ایک دوسرے کی سفارش کریں گے. تو اس بات پر سب متفق ہو گئے اور سب نے کہا کہ ہم میں سے جو بھی بخشا جائے گا وہ ایک دوسرے کی سفارش کرے گا. اور یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان و عظمت ہے، کیا خوف خدا ہے. آپ تہجد گزارتے، سبحان اللہ، تہجد پڑھنے والے، قرآن پاک کی زیادہ تلاوت کرنے والے اور زیادہ اللہ کے خوف سے آنسو بہانے والے تھے. جو اللہ کے خوف سے روتا ہے بزرگ فرماتے اس کا کام ہوتا ہے. جو اللہ کے خوف سے روتا ہے تو ان بزرگوں نے حالانکہ بخشے بخشائے ہیں آنسو بہا کر ہمیں بتا دیا کہ لوگوں یہ آنسو بیکار نہیں ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو نکل آیا تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں یہ آنسو بروز قیامت سفارش کرے گا. تو پھر پیارے آقا نے فرمایا کہ اس آنسو کی سفارش کو قبول بھی کیا جائے گا، اس آنسو کی سفارش سے اللہ تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرما دے گا. تو یہ ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہمیں. تو اس قدر تقوی والے، اس قدر پرہیزگار